بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی ڈائری یوٹیوب ٹی وی چینل میں میں ہوں آپ کا دوست سید ارشاد بخاری۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے مسجد نبوی پر حملہ کی۔ یہ حملہ عمران خان نے اپنی ذاتی سیاسی مقاصد کے تحت کرایا تھا، جو کہ نہایت ہی بری بات ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی پر دوسرا حملہ ہے۔ سب سے پہلے حملہ مسجد نبوی پر یزید نے کرایا تھا۔ اب یہ جو حملہ کرایا ہے عمران خان نے، تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان یزید کا پیروکار ہے، اور یہ بہت ہی زبردست، گندی اور بیکار بات ہے۔ اس سے مسلم امہ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ویورز، ان ایسے اقدام کی جہاں دنیا مذمت کر رہی ہے، وہاں میں بھی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ ویورز، مسلم امہ کی دل آزاری کرنے کی سزا ہونی چاہیے، اور ایک مقدمہ آج فیصل آباد میں ہو بھی گیا ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ یہاں پاکستان میں کیوں ہوا ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ وہ وقوع تو وہاں سعودی عرب میں ہوا تھا، تو پرچہ ادھر کیوں کرایا گیا ہے۔ میں آپ کو اس بارے میں بھی تفصیل سے بتاتا ہوں کہ وقوع اگر وہ سعودی عرب میں ہوا تھا، تو مگر اس کے تانے بانے پاکستان میں بنے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو اعانت کرنے والے تھے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کون تھے؟ عمران خان اور اس کے حواری، جیسے شیدہ ٹلی، فواد چودھری وغیرہ، یہ لوگ اس کے ساتھ شامل تھے، اور وہ ایڈوانس بتا رہے تھے کہ کل ان وزراء کے ساتھ سعودی عرب میں بہت برا ہوگا۔ اور آج آپ کو بتاؤں کہ وہاں جو قیادت کر رہا تھا شیخ رشید کا بھتیجا راشد شفیق صاحب، تو وہ اس احتجاجیوں کی اور حملہ آوروں کی قیادت کرتے ہوئے ویڈیو بھی دکھا رہا تھا۔ آج جب وہ ایئرپورٹ پر اترا تو اسے ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے۔ ویورز، یہ لوگ محض کرسی کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ملک و ملت کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا آج تک۔ ملک کو مہنگائی کی چکی میں انہوں نے پیس کر رکھ دیا ہے، اور اگر مزید ان کو 1 سال بٹھا دیا جاتا تو میں کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ عمران خان کہتا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے۔ اگر امریکہ نے اس کے خلاف سازش کی ہے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ ریزائن کر کے خاموشی اختیار کر لیتا۔ ویور، یہ کوئی بات ہے کہ وہ ملک کو قوم کی خاطر اپنی قربانی نہیں دے سکا، بلکہ اگر وہ اب ہم اسے اقتدار پر بٹھا دیں تو میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ ملک پر معاشی پابندیاں لگ جائیں گی، اور یہ قوم برباد ہو جائے گی، یہ پائی پائی کی محتاج ہو جائے گی۔ ویورز، ایک مقدمہ فیصل آباد میں ہوا ہے، دوسرے مقدمے کی اطلاع مجھے ملی ہے کہ وہ راولپنڈی میں بھی اسی قسم کا ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مذہب کی توہین پر ہر شہر میں مقدمہ ہو سکتا ہے، ہر ملک میں مقدمہ ہو سکتا ہے۔ ہر شہری، ہر غیر ملکی، ہر ملکی بندہ اس قسم کے مقدمے کرا سکتا ہے، اور ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے اور شروع ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس جرم کی سزا پھانسی ہے۔ پھانسی نہیں تو عمر قید ضرور ہوگی، اور بھاری جرمانے ہوں گے۔ یہ جو انہوں نے کال دی ہے کہ مئی کے آخری ہفتے میں اسلام آباد میں لانگ مارچ کیا جائے گا، یہ بھی ان کی خام خیالی ہے۔ یہ ہوں گے تو کریں گے نا، یہ تو پہلے ہی پکڑے جائیں گے اور یہ جیلوں میں چلے جائیں گے۔ اور چاند رات کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں باہر نکلو اور جھنڈے لے کر نکلو۔ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی اسلام کی مخالفت ہے۔ جہاں لوگ خریداری کر رہے ہوں گے، وہاں یہ ان کے گنڈے آ کے ان کو تنگ و پریشان کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں یہ جیب تراشا بھی کریں گے، اور پرس چھین لینے کی وارداتیں بھی کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے، اور انہیں جیلوں میں ڈالا جائے، اور انہیں پھانسی کی سزائیں دی جائیں، تو میں کہتا ہوں یہ قوم خوش ہوگی، یہ قوم پر حکومت کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ ویورز، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور بیل آئیکن کو پریس بھی کیا کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔